پیسے سے چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر زندگی کو حسین بنانا ہے زندگی، تو تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ لیلۃ القدر میں بھی ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب پیتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے اور دل میں کسی کے لیے بھی کینہ رکھتا ہے، تو اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں، ورنہ سب معافی ہو جاتی ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ اور عید کے دن اللہ سب کے لیے کہتا آؤ مانگو، جو مانگو گے دے دیا جائے گا، جو مانگو گے دے دیا جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت عبادت ہے جو میرا رب ہمارے فائدے کے لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو، چونکہ قرآن اس میں اترا، تورات اس میں اتری، انجیل اس میں اتری، زبور اس میں اتری، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس میں اتری۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے۔ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے۔ تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہونی، پیمنٹ نال کم نہیں بڑھنا۔ اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ تو جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ مَنِ ائْتَمَنَهُ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ شیئر ہے پھر یافور کی محبت بتاؤں؟ جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو کیا پتا؟ جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی، یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا۔ آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائے، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں
Share chat. تمہیں معاف کرنا آتا ہو، تمہیں درگزر کرنا آتا ہو، تمہیں رائے سے ہٹنا آتا ہو، تمہیں انکار سننا آتا ہو، تم اپنی رائے کے 100% خلاف کرنے کی طاقت رکھو، تم معاف کرنے کی طاقت رکھو، تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو کہ یہ سودا مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ تو تمہیں اخلاق کی بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی اہل الجنت لمن حسن خلقہ، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر۔ Share chat. ہم ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، جب چلے جائیں پھر قدر ہوتی۔ یہ بازاروں میں نہیں ملتے، ان کا کوئی مول نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہماری ہر غلطی پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم سے برداشت ہوتے۔ میں اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ 10 سال ہو گئے، ان کی وفات کے بعد جو کتاب لکھی تھی میں نے کہا چلو لوگوں کے لیے مسائل بھی لکھ دوں، حدیثیں لکھنے بیٹھا۔ پہلی مرتبہ اس موقع پہ میں نے وہ حدیث پڑھی، اتفاق سے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دینا، غیبت کر دینا، زنا کر لینا، شراب پی لینا ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ بلائیں اور میں کہہ دوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اور ہم نے یہ کتنی بار کیا ہوگا؟ ہم تو آرڈر چلاتے، ماں کو کہہ دیں گے صبح اتنے بجے مجھے ناشتہ چاہیے، میرے کپڑے چاہیے، میرے دوست آ رہے ہیں، یہ پکنا چاہیے۔ ماں یہ نوکر ہے۔ اگر باپ آپ کی کو کرے تو آپ کہتے تو نے کیا کیا؟ تیرے باپ نے بھی تو تیرے ساتھ کیا تھا، یوں آگے بات کرتے۔ یہ گھروں میں خرابیاں اسی لیے آئی ہیں کہ تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی شریف میں حدیث موجود، فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا۔ کتنا بڑا پیغام میرے آپ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام مزاج میں تیزی تھی، اونچی بول لیتے تھے، جب جاتے تھے کوہ طور پر کلام کرنے ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی تھی۔ یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ نبی تھے وہ معصوم، ماں ہوتی ہے، دعا کر رہی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، غیب سے آواز آئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا، پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی۔ اب پہچانو ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر بلا دی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ گرانے والے کو اٹھانا سیکھو، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو، دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو۔ ایک دفعہ کرو تو صحیح، جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے، آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا۔ Share chat. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچا دے، اسے آگ سے بچاتا ہو۔
ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. Share chat. میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا. یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا. کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں. ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں. ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی. ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے. Share chat.